تو جیسا کہ آپ نے ہورر سٹوری ٹائم ایپیسوڈ 3 کے پارٹ 1 میں دیکھا کہ کچھ دوست جامن کے درخت کو ڈھونڈنے نکلے تھے، تو راستے میں انہیں بکری کے بچے کی آواز آئی تو سب اس آواز کی طرف بڑھنے لگے۔ سب نے وہاں جا کر دیکھا تو ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ وہاں کھیت میں بیٹھا تھا۔ ایک دوست اس بچے کو دیکھ کے بولا، لگتا ہے جو یہاں بکریاں چرانے آتے ہیں ان کا رہ گیا ہوگا، اس کو اٹھا لو، صبح پتہ لگا کر واپس کر دیں گے۔ سب نے اس بات سے اتفاق کر لیا اور بکری کے بچے کو اٹھا لیا۔ اس کے بعد سب اپنی منزل کی جانب بڑھنے لگے۔ رات کافی گہری ہوتی چلی جا رہی تھی اور سب کے ڈر میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، کیونکہ کھیتوں میں طرح طرح کے جانوروں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ایک دوست بولا کہ ہم کو واپس جانا چاہیے، آگے بہت خطرہ ہے۔ سب اس دوست پر ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ اس میں اتنا پانی نہیں ہے۔ خیر وہ ان کے ساتھ خاموشی سے چلنے لگا۔ پھر چلتے چلتے سب کو سیٹی کی آواز آنے لگی۔ سب رک گئے اور ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ ڈر سب کے چہرے پر صاف نظر آ رہا تھا، پر کوئی بھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ اب وہ اتنی دور آ کر واپس جائیں۔ اس لیے سب نے اللہ کا نام لیا اور پھر چلنے لگے۔ کچھ دیر میں وہ سب جامن کے درخت کے پاس پہنچ گئے۔ سب دوست اس درخت سے تھوڑا ہٹ کے بیٹھ گئے۔ سب سے پہلے انہیں ادھر رسی پڑی ملی جسے انہوں نے بکری کے بچے کے گلے میں باندھ دیا۔ سب کی نظریں اس جامن کے درخت پر جمی تھیں۔ ابھی 10-15 منٹ ہی گزرے تھے کہ انہیں درخت پر سے ایک آواز آئی۔ سب نے درخت پر دیکھا تو اس پر کالی سی کوئی چیز بیٹھی انہیں گھور رہی تھی۔ وہ اتنی خوفناک لگ رہی تھی کہ اسے دیکھ کر سب کے منہ میں آ گئی۔ اسی وقت پراسرار آوازوں کی شدت بڑھ گئی۔ سب نے ورد کرنا شروع کر دیا۔ کچھ دوست تو بھاگنے لگے تھے، لیکن انہیں باقی سب نے روک لیا۔ اب انہیں محسوس ہونے لگا تھا کہ وہ درخت پر بیٹھی مخلوق ان کی طرف بڑھنے لگی ہے۔ اس لیے اب سب نے بھاگنے میں ہی بہتری سمجھی اور سب بھاگنے لگے۔ وہ سب جب دوڑ رہے تھے تو پیچھے مزید بلند اور خوفناک آوازیں اونچی ہونے لگی تھیں، لیکن وہ سب نہ رکے اور اپنے گاؤں میں پہنچ کر ہی چین کا سانس لیا۔ جب ان سب نے ذرا ہوش سنبھالا تو انہیں محسوس ہوا کہ بکری کے بچے کی رسی ان کے ہاتھ میں ہے۔ یہ دیکھ کر سب کو کافی دکھ ہوا۔ جب وہ صبح اس بچے کو ڈھونڈنے درخت کے قریب پہنچے تو انہیں اس بکری کے بچے کی صرف ہڈیاں پڑی ہوئی ملی۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ سب اسی رات والی مخلوق نے کیا ہے۔